علی بھائی اگلا سوال ہے، ہم نے بچپن سے ایک واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل علیہ السلام اور حابیل علیہ السلام۔ ان دونوں بیٹوں کا کسی بات پر اختلاف ہوا تو قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا اور وہ انسانیت کی تاریخ میں پہلا قتل تھا۔ مہربانی فرما کر اس قتل کی وجوہات اور تفصیلات بیان فرما دیں، شکریہ۔ لیکن یہ لوگوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جو کہ کامن ہے بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان، قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ قابیل اور حابیل کا نام تو قرآن و سنت میں نہیں ملتا، ہمارے پرانے مفسرین نے استعمال کیا ہے۔ قرآن میں تو آیا کہ آدم کے دو بیٹے، اسی طریقے سے احادیث میں بھی بخاری مسلم میں ہی آیا کہ آدم کے دو بیٹے۔ البتہ اگر آپ موجودہ جو دور میں کتاب مقدس اٹھائیں جس کے اندر تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی، اور کئی انبیاء کے صاحب بھی ظاہر ٹیمپرڈ فارم کے اندر، تو اس میں جو پہلا چیپٹر ہے نا آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، جس کو یہود و نصارہ دونوں مانتے ہیں، پیدائش کا چیپٹر، تو اس میں آپ کو شروع میں یہ قابیل اور حابیل کا واقعہ مل جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اور اس طریقے سے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا۔ باقی جو اس کی ریزن بیان کی جاتی ہے وہ قتل کیوں ہوا، وہ ریزن تورات میں بھی اس طریقے سے نہیں ملتی جو پبلک کے اندر مشہور ہے۔ جو پبلک میں مشہور ہے اسرائیلی روایتوں کی وجہ سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نہ وہ مسلمانوں کے ہاں کو روایت ملتی ہے نہ تورات کے اندر ہے۔ ہو سکتا ہے اسرائیلی روایتیں ہوں، تورات میں بھی اس طریقے سے واقعہ نہیں آیا، جنرل واقعہ آیا جو قرآن میں آیا اسی طریقے سے جنرل واقعہ۔ تورات میں ذرا زیادہ ڈیٹیل آئی ہے۔ مشہور یہی کیا ہوا انہوں نے کہ جی وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک گھر، ان کے گھر جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا، لڑکی اور لڑکا، اور ایک شام کے وقت۔ تو جو صبح والا لڑکا ہوتا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ کروایا جاتا تھا، اور شام والا جو لڑکا ہے اس کا نکاح صبح والی لڑکی کے ساتھ کروایا جاتا تھا، شروع میں جب انسانی نسل کو اللہ نے چلانا تھا۔ بعد میں تو محرم رشتے آ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو جب رشتے کی باری آئی تو قابیل نے کہا نہیں میں تو اس کے ساتھ ہی نکاح کروں گا، اور اللہ کے حکم کو توڑنے کی کوشش، یعنی اسرائیلی روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر پھر ان کے درمیان ٹھن گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہے نا وہ قرآن میں بھی ہے، تورات کے اندر بھی ہے، کہ دونوں نے اللہ کے حضور اپنی نظر پیش کی۔ یہ آپ کو پورا واقعہ جو ہے نا سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک مل جائے گا، وہ آپ پڑھ لیجیے گا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک۔ تو تورات میں یہ ملتا ہے کہ جو قابیل تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے زمین میں، اور حابیل جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے، جس کی قربانی قبول ہو گئی نا اس کا موقف صحیح ہوگا۔ تو جو کسان تھا ظاہر ہے اس نے اپنی کھیتی پیش کرنی تھی، اس نے وہ اللہ کے سامنے پیش کی، اور حابیل جو تھا اس نے جو بھیڑ بکریاں یا کوئی مینڈا جو پالا تھا وہ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں وہی مینڈا تھا جو اللہ نے اٹھا کے رکھ لیا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جو حضرت اسحاق کے لیے نازل ہوا بقول ان کے، اور ہمارے نزدیک حضرت اسماعیل کے لیے وہی مینڈا اتارا گیا تھا۔ تو سورہ ال عمران میں بھی آتا ہے کہ اگلے زمانوں میں بنی اسرائیل میں یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قربانی اس طرح قبول کرتا تھا کہ آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی، آگ کھا جاتی تھی، جس کو آگ کھا جائے یہ قبولیت کی دلیل، یہ سورہ ال عمران میں ملتا ہے۔ ایون مال غنیمت وہ جنگوں میں جو لوٹتے تھے نا وہ لا کے رکھتے تھے، آگ آگے ختم کر دیتی تھی۔ اس لیے بخاری مسلم میں ہے نا کہ اللہ نے میرے لیے جو ہے وہ مال غنیمت حلال کر دیا جو اگلوں کے لیے نہیں تھا، اس امت میں آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں وہ مال غنیمت۔ تو وہ آسمان سے آگ آئی تو اس مینڈے کو اٹھا کے لے گئی، اور کھیتی کو کچھ نہیں کیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی کھیتی والے کی، اور حابیل کی قبول ہو گئی ہے۔ تو اب تو اتنی بڑی دلیل دیکھنے کے بعد، لیکن آپ کو پتا ہے دل بے ایمان تے حجتاں ٹھیر، جب دل میں بےایمانی ہو تو پھر کئی ایک حجت ہے۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ، ان کے سامنے میں چلیں وہ موٹے موٹے آپ کو عربی کے بغیر ہی نا ڈائریکٹ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس واقعے کے اعتبار سے۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی علیہ السلام ان سے بیان کرو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ۔ آگے میں اس کا صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور، اللہ نے ایک کی قبول کر دی، دوسرے کو کی قبول نہیں کی، تو وہ غصے میں آ کے اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا، اور میرا بوجھ یعنی مجھے قتل کرنے کا بوجھ بھی تیرے اوپر پڑ جائے، اور تو دوستیوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یعنی تو ایسا ظالم ہے کہ تو نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو میں تو چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ یہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نفس نے اسے ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، پھر اس کے بعد وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لاش کیسے سنبھالوں، کیونکہ اس کے پیچھے یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔
بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بھی کسی کو ظلمن قتل کیا جاتا ہے نا تو آدم کے اس بیٹے پہ بھی اس کا وبال پڑتا ہے، کیونکہ اس نے وہ بات شروع کی تھی. جو بدعت شروع کرے گا اس کے اوپر وبال ہوگا، اور اس کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی جس نے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو رے دی تو اسے پتا چل گیا. اور وہ یعنی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ کوئی کوا تھا وہ مرا پڑا تھا، تو دوسرے کوے نے اس کے لیے زمین کھودی اور اس کو اس میں پھینک دیا. تو اس سے ان کو آئیڈیا آیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دوں. اس سے پہلے تو پریسیڈنٹ کوئی نہیں تھا. تو جو لوگ احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں قرآن میں تو آج تک ہم نے فزیکلی ایکسپیرینس میں تو کبھی کوے کو دوسرے کوے کو دفناتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی واقعہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا ہے انہوں نے مذاق اڑانا تھا تو کہیں گے نہیں یہ اسپیشل کیس تھا، اللہ نے سکھانے کے لیے کیا تو اللہ کر سکتا ہے، معجزہ ہے. تو پھر اس طرح کے جو واقعات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ بھی معجزات کے طور پہ ہوتے ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تو پھر اس نے کہا ہے افسوس میں اپنے بھائی جیسا نہیں ہوں، میں اس کوے جیسا نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کو دفنا سکتا. پھر وہ نادم ہو گیا اور پھر اللہ فرماتا ہے من اجل ذالک، اسی ایک واقعے کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی جان نے دوسری جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ جان کے بدلے جان ہو، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگا، قتل کے بدلے قتل خود نہیں کرنا ہوگا، یا فساد فی الارض کی وجہ سے، تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی بھی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. یہ وہ حصہ ہے جو ڈاکٹروں نے ہاسپٹلس کے باہر لکھا ہوتا ہے اور اندر جو ہے وہ آپ سے ہزاروں روپے ہتھیارے ہوتے ہیں جی ایک جان کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچا لی. الا ماشاءاللہ ڈاکٹر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم مولویوں کے بارے میں بولتے ہیں، اس وقت بھی ناراض ہوتے ہیں. تو جب ہم تغلیب کے قاعدے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹرز ایسے ہی ہیں، پرہیزگار لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ تغلیب کے قاعدے کو لیا کریں. جب ہم علماء پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی کیٹاگوریکلی جب کرتے ہیں اس پہ آپ خوش ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم سارے علماء کو نہیں کہہ رہے ہوتے، اکثریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدم کے بچے کا جو قتل تھا اس کے بعد ہم نے یہ طے کر دیا کہ ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. تو یہ وہ واقعہ تھا قابیل اور حابیل کا. اور اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا یہ قاتل کون تھا، قابیل تھا یا حابیل تھا. بھئی قاتل قاف الف ہے تو قابیل میں بھی یہی ہے، اور حابیل ہلاک ہا سے شروع ہوتا ہے، حابیل ہلاک ہوا ہے اور قابیل قاتل ہے. تو یہ یاد رکھنا آپ کو آسان ہے کہ قابیل قاتل اور حابیل ہلاک ہوا اس کے ہاتھوں. آسان طریقہ ہے.